سوال پوچھا گیا کہ ذی الحجہ میں سب سے افضل اعمال کون سے؟ کہتے تو سب ہی افضل ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں سب ہی افضل ہیں، تکبیرات سب سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس پہ سب سے افضل اور تھوڑا مشکل بھی ہے، وہ ہے روزہ۔ سنن صحیح نسائی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج بیویوں سے یہ چیز ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذی الحجہ سے لے کر اور 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس پہ ہے بھی بڑا روزہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان، باقیوں میں پھر بھی کوئی ریاکاری آ سکتے لیکن اس میں کوئی ریاکاری نہیں آ سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، اور روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ روزہ خاص میرے لیے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ اور پیارے بھائیو، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا اجر قرآن حدیث کے مطابق 10 سے لے کر اور 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کم سے کم 10 ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر اللہ تعالیٰ ہے، 10 کم سے کم، اور پھر اس کا اخلاص کتنا تھا، حلال رزق تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا، سب چیزوں کو دیکھ کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ پھر بھی اس سے خارج۔ روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے، اور دیکھیں نا آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ، جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ احزاب آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ والصائمین والصائمات، اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو کوشش کیجئے میرے بھائیوں، اور خاص کر عرفات کا روزہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ باقی اگر ابھی چند دن رہ گئے روزہ رکھ سکتے تو رکھ